جی اب میں آپ نے ایڈوائزر صاحب کی گفتگو سنی. 29 بچوں کی جہاں تک جاں باغ ہونے کی اطلاع ہے. اس میں ایک وقت بھی ہے جب ہم نے ان کا ایڈوائزر صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہے. اس کی ہم تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور وہ جو ان کے جاں باغ ہونے کے حوالے سے جو بھی تناظر ہے وہ سامنے آ جائے گا, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ یقین سے ہم آپ کو دلاتے ہیں کہ یہ اس کرائسس کی وجہ سے یا ان ادویات کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. بعض اوقات میٹرنٹی میں بھی کے پروسیس میں بھی بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر وہ ہو جاتے ہیں, جاں بحق ہو جاتے ہیں. کچھ اور ریزنز ہوتی ہیں. یہ تمام ایک انہوں نے کوئی 75 دن کا 70-75 دن کا ڈیٹا جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے ٹویٹ کی یا جو بھی ہوا ہے اس کے حوالے سے پیش کیا ہے, جس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. تو ایک تو یہ میں کلیئر کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو بتاؤں, آپ میڈیا بہت ایک سینسیٹیو شعبہ ہے اور میری ہمیشہ سے یہ آپ جانتے ہیں یہ تجربہ ہے ہمیشہ کہ کرائسس سچویشن میں عموماً خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ان میں کچھ لوگ یقیناً غلط فہمی کی بنیاد پر پھیلاتے ہیں. خبر نکل آتی ہے جس کی وجہ سے ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے اور وہ پراپر صحیح تصدیق شدہ خبر نہیں ہوتی. لیکن یہ بات بھی خارج از امکان قرار نہیں دی جا سکتی کہ بعض اوقات لوگ منفی نیت سے, تخریب کی نیت سے, انتشار پھیلانے کی نیت سے, نفرت پھیلانے کی نیت سے بعض اوقات غلط خبریں بھی ڈال دیتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا سے, چاہے وہ الیکٹرانک ہے, پرنٹ میڈیا ہے, چاہے سوشل میڈیا ہے, کہ جو بھی خبر آئے کم از کم دوسری سائڈ کا موقف اور تصدیق بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے مزید نفرتیں بڑھیں گی. اور کرم کے حوالے سے میں صرف 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو میڈیا میں ریگولرلی اپڈیٹس دے رہا ہوں, تقریباً دوسرا دن ہے کہ میری طرف سے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ خصوصی اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ کرم کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. یقیناً وہاں پر ایک کرائسس پیدا ہوا, 2 فریقین کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا, کئی انسانی جانیں جو ہیں اس میں نقصان ہوا, لوگ زخمی ہیں. اور اس وقت پاڑا چنار کا جو علاقہ ہے وہ سڑک کی بندش کی وجہ سے وہاں پر ادویات کی, خوراک کی یا باقی سامان یا آمد و رفت جو ہے لوگوں کی وہ اس وقت منقطع ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف جو متحارب فریقین ہیں ان کے بنکرز ہیں, مورچے ہیں جو استعمال کرتے رہے وہ ایک دوسرے پر حملوں کے لیے, اور وہاں پر بھاری ہتھیار موجود ہیں. جب میں بھاری ہتھیار کی بات کرتا ہوں تو میں ایک بات واضح کر دوں, میری اس سے مراد کوئی AK-47 یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. میری مراد ہے کہ وہاں پر راکٹ لانچرز, اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور سرفیس ٹو سرفیس میزائلز تک وہاں پر موجود ہیں اور استعمال ہوئے ہیں ان لڑائیوں میں. اس لیے یہ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اب اس اسلحے کی موجودگی کو مزید برداشت نہیں کریں گے اور استعمال کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. لیکن قبائلی حالات, روایات اور جو وہاں کا ایک خاص قبائلی نظام ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری مہم کی اونرشپ یقیناً ذمہ داری حکومت کی حکومت کرے گی, لیکن ہم اس پوری مہم